اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یا بنی اے اولاد اسرائیل اذکروا یعقوب تم یاد کرو نعمتی میرے احسان کو اللاتی جو کہ انعمت میں نے احسان کیا علیکم تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کچھ کام آئے گا نفس کوئی شخص ان نفس کسی شخص کے شیئن کچھ بھی ولا اور نہیں یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعہ کوئی سفارش ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کے 5ویں رکوع سے اور 4 رکوع تک تو مسلسل بلکہ 15ویں رکوع کی بھی پہلی 2 آیات شامل کرنی ہوں گی۔ یہ 10 رکوعوں سے 2 آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے ان کو دعوت پر مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت۔ بقیہ جو یہ 9 رکوع ہیں یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہیں جو عائد کی جا رہی ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان بھی کیا، یہ کرام بھی کیا، تم پر یہ فضل بھی کیا، یہ کرم بھی کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی۔ یہ جو لیونگ قوم ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ نمایاں فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ جب کوئی مسلمان امت بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس کے جیسے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے، اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت گو کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی شخص ایسا اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے کہ یہ پچھلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دوربینی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہوگا کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں۔ دیکھتے جائیے گا۔ دوسرا نکتہ پہلے سے ہی سمجھ لیجئے، یہ جو 2 آیتیں میں نے چھٹے رکوع کی تلاوت کی ہیں بالکل یہی 2 آیتیں 15ویں رکوع میں آئیں گی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ 2 بریکٹس ہیں، 9 رکوعوں کا مضمون ان 2 بریکٹس کے درمیان ہے۔ یہ 2 آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں اور وہ 2 آیات ان میں بریکٹس ختم ہو رہی ہیں، بالکل یہ وہی آیات ہیں۔ ایک آیت میں تو سوچنے کا بھی فرق نہیں اور دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون وہی ہے۔ اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر یہ جو 5واں رکوع تھا اس کے مضامین گویا ضرب کھا رہے ہیں بریکٹس کے اندر سارے مضامین سے۔ یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی جمع یا تفریق یا ضرب اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی، تو گویا کہ ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر۔ یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں، دین الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا، مسجد اور مندر میں ایک ہی رول ہے،
سب مذاہب ایک ہی ہیں، سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، عبادت کے ظاہری شکل کا ہے، وہ ہے رسولوں سے متعلق۔ رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا، اللہ کا دین۔ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر تھا، اب بر اعظم اس وقت دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا اب دور ختم ہو گیا جو 1000 سال کے لیے تھا۔ 1000 سال پورے ہو گئے، اب الہ فسانی ہے، دوسرا سال شروع ہے۔ اس کے لیے نیا دین ہے، اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا۔ اور اس میں ایک آیت آئے گی جس نے استدلال کیا مشرکوں کو اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا غازی کے فلسفے کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان اٹھا تھا، بہت بڑا نابغہ جینیس ابوالکلام آزاد، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ متحدہ قومیت چنانچہ گاندھی اپنی پراتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا، کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا، کچھ بائبل سے، کچھ پرشنوں سے، کچھ گرو گرنتھ سے، اور کہتا تھا یہ سب ٹھیک ہے، سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک قوم ہونا چاہیے۔ مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجدوں میں چلا جائے، کوئی مندروں میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی گرودوارے میں چلا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ ہیں بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہیں۔ مسلسل ان بریکٹوں کے درمیان جتنا بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا، گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان 2 بریکٹوں کے مابین۔ اب چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے، عربی اعراف کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے، ظرف کی جمع یہ لے لیتے ہیں، ظرف کی جمع مظروف، یعنی ظرف کے اندر کی جو شے ہے اس کے اندر کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت۔ کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں، جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہ مطلب ہے اس کا تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر۔ اس انسان کے اندر یعنی عالم انسانی کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، طبقات ہیں، نسلیں ہیں، ان پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ میں عرض کر چکی ہوں اور تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہی ہوں، اصل شے ہے آخرت، محاسبہ آخرت۔ یہ محتضر رہے گا تو انسان سیدھا رہے گا، کسی میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے تو باقی ایمان بالایمان، ایمان بالرسالت، یہ نامعلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر محاسبہ آخرت پر زور ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی، ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی شفاعت اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ہم نے طرح طرح کے عقیدے شفاعِ باطلہ کا تصور کر لیا ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، لات اور عزیٰ، ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، ان کو پوجتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے ابا جان سے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، لاڈلی اور پیاری بیٹیاں، چھڑا لیں گی نا ہمیں۔ ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے ہمیں اللہ سے۔ شفاعت باطلہ، خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں، ایک شفاعت حق ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ آیت الکرسی پر جب ہم پہنچیں گے اسی صورت مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سارے جو ہم نے گھر رکھے ہیں خیالات، ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ ہی کوئی فدیہ کسی سے قبول کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کسی سے مدد مل سکے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں ان کی اب بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی، تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ۔ جو واقعات کئی سو برس کے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی، سب سے زیادہ سورۃ اعراف میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر پے در پے جیسے کہ قرارداد جرم کسی پر عائد کی جاتی ہے تو اسے سب گنوایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ، اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرعون والوں سے، یسومونکم وہ دکھ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور اس میں ذالکم تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھیں، گھر میں کام کاج کے لیے لونڈیاں بنتی تھیں، گھروں میں ڈال لیتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور یہ دو موقعوں پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ بس ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، آلَ فرعون فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختلف سی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے جزیرہ نما سینا میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گیا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ خدیجہ سویز ہے، بحیرہ کلزم جو ہے ریڈ سی، وہ اوپر جا کر کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، خدیجہ عقبہ مشرق کی طرف اور خدیجہ سویز مغرب کی طرف، اور ان کے درمیان میں سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے، جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے ہی یہ پیننسولا ہے، انڈین پیننسولا سینائی پیننسولا، اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے۔ میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی، اگرچہ چھوٹی تھیں سمندر کے لحاظ سے، لیکن بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں، اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے۔ تو اب تو یہ ایک مسلسل رابطہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی میری رائے ہے، زیادہ یہی ہے، اسی لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے نیچے، جہاں پر ان کا قیام رہا، اور جہاں پر پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر کوہ طور پر تورات ملی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو خلیج سویز ہے اسے کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، دونوں طرف چٹانوں کی مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا، اس کے راستے سے یہ نکل گیا، اور پھر جب فرعون اپنا لشکر لے کر جب آیا اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں، وہ غرق ہو گیا، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں پھر مل گیا۔ یہ تھی کیفیت
اور معجزانہ کیفیت تھی۔ یہ کوئی فطرت سے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی، اور میں عرض کر چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے تمہاری گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاہو لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے، ادھر دوسری طرف سائیڈ میں کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ راتوں کا، ثم پھر تم نے بنا لیا اجلا بچڑا، من بعدی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالموں میں سے ہو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور پر موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، ثم اتخذتم العجل، ان کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، من بعدی اس کی غیر موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظالمون، اور بہت بڑا ظلم تھا جس کا تم نے ارتکاب کیا۔ عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک عظیم کی شکل کے بچڑے کو ہی معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، رحمت رہی ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب والفرقان، اور فرقان جدا جدا کرنے والی جھوٹ اور سچ کے درمیان، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی، یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب جو ہے وہ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، شریعت ملی، کتاب ملی اور فرقان ملی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تم نے بنا لیا بچھڑا، فتوبوا پس توبہ کرو یا رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا پس تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم اس میں تمہارے لیے خیر بہتری ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتابہ پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم تم پر، انہ بے شک ہوا وہ، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرنے والے، پس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالق کی جناب میں، باری اللہ تعالیٰ ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے، اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اشارتاً اس کی تفصیل کے لیے تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے۔ انفسکم سے مراد کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو،
اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگاتے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی۔ 70,000 یہودی قتل ہوئے، اس سے بڑی اور توبہ ممکن نہیں۔ اس سے بڑا پرچ کسی بھی لاجیکل پارٹی کے اندر پرچ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آگے ہیں اس نظریے کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجھل ہو گیا، کچھ مفادات، کچھ چدراہٹیں یہ شروع ہو گئیں، اسی سے عادتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پر لوگ پڑ جاتے ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں، نظریاتی جماعتیں پرچ کرتی رہی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر دیں گے، یہیں سے قتل مرتد۔ تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں، قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی ہے۔ زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں رجم کی صریح کوئی آیت موجود نہیں، حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں، حدیث میں ہے، سنت میں ہے، اور دونوں کا جو منبع ہے وہ تورات ہے۔ اس بات کو اچھی طرح نقل کر لیجئے۔ یہ جگہ جو ہے یہاں اکثر لوگ جو ہیں بہت سرسری طور پر گزر جاتے ہیں قرآن کے اس ترجمے اور اس تفسیر پر، یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے۔ 70,000 کل 6 لاکھ تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں، 6 لاکھ تھے۔ کتنے عرصے کے بعد بین الصلہ پہنچتے ہیں، سینائی بین الصلہ میں اور طور میں، اور کچھ اور ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے، ان کی تعداد بڑھ گئی، لیکن یہ انہوں نے 70,000 کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے۔ ہر قبیلے نے اپنے ان لوگوں کو جو مرتد تھے قتل کیا اپنے ہاتھ سے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، قتل کر کے پھینک دیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے یا ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرا، کھلم کھلا یا سامنے، فاخذتکم، پھر پکڑ لیا تم کو، صاعقہ، کڑک نے، فانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایمان کے بعد جب لام کا حرف آ جائے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیاناً۔ ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی ہے آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے، ہمارے سامنے تو پتھر کی کوئی تختی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کس نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے، ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی، ربی علینی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی۔ یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں آ پکڑا بہت بڑی کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے کڑک نے تمہیں آ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ثُمَّ، پھر، بَعَثْنَاكُم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِّن بَعْدِ، کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے،
لعلکم تاکہ تم تشکرون اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی وہ جو کڑک تھی سب کے سب اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یعنی موت دینا اور موت کے بعد زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب الفاظ جو ہیں کاہے کو ان کے جو اصل مفہوم ہیں جو کہ صاف اور صریح ہیں کاہے کو اسے ادھر ادھر لے کر جائیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر غمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلویٰ من اور سلویٰ۔ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ رزق سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وما ظلمونا اور نہیں نقصان کیا ہمارا، ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی بین الصلہ صحرا، کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں، دھوپ کی تپش، پھر اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور کھانے کو کچھ نہیں تو من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کے جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ گویا کہ ایک دانہ بن جاتے تھے جو ان کا اناج ہو گیا۔ کاربوہائیڈریٹ سپلائی اس سے ہوگی۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ ان کو آسانی سے پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی، پوری غذا جو ہے اللہ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری، اس کی بھی ناشکری آ جائے گی آگے چل کر، من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ اس قریہ بستی میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ باب دروازے میں، سجادن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے یا معاف کر دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے غداری کی بات سمجھ لیجئے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں انہیں
جہاد اور قتال کا حکم ہوا، اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اگر یہ ابھی قتال کر دیں، جہاد کر دیں تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب سزا یہ ہے، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی 40 برس میں، صحرا میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے۔ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نوحی، تورات میں ان کا نام جوش ہوا ہے۔ یوشع ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جہاد کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا تھا۔ آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو خبروں میں آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے۔ یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جو ہم نے تم سے کہا تھا، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتح بن کر، اور پھر جو کچھ یہاں ہے، جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہو، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ گردنیں جھکا کر اللہ کا ارشاد مانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی ہے۔ اس کی تفسیر نظر آئی ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس کی گردن سے آپ کی پیشانی جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر، طاقت اور فاتح کی حیثیت سے آنا، اور ایک بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا، جھکنے کا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ یا حیّو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما، مغفرت کر، جو خطائیں ہو گئی ہیں وہ بخش دے، ان سے مغفرت کر۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور بھی انعام و اکرام کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا جن لوگوں نے ظالم ظلم کیا، قولا بات کو، غیرہ دوسری، الذی جو کہ قیلا کہی گئی، لہم ان کو، فانزلنا پس ہم نے اتارا، علیہ ان پر، الذین جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما جو کہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بدکردار تھے، انہوں نے بدل دیا قول کو، اس قول کی جگہ ایک اور قول اختیار کر لیا جو کہ انہیں کہا گیا تھا حطتن حطتن، انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتتن ہنتتن، ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ یہ بعد میں بھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر کہ منو سلوہ سے ان کی طبیعت بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اور چیز جو کہ زمین کی پیداوار میں سے ملے، وہ ان کی زبان پر تھی، مذاق اڑاتے تھے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کو ملا ہے استہزاء کر رہے ہیں۔ حطتن کی بجائے ہنتتن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلینک آئی یریکو کے اندر، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اس سبب کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔